بالکل میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کے سی او صبا گل صاحب موجود ہیں. آج ہم ان کے پاس آئے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے آپ کا؟ الحمدللہ. صبا صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ بڑا آپ تنظیمی لیول پہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ فلاح کا کام کر رہے ہیں, اور یہ کب سے کر رہے ہیں ہمیں بتائیے گا. شروع اللہ کے نام سے. مجھے تو پہلے بہت زیادہ میرے اندر جذبہ تھا, شوق تھا, اور یہ ایک جنون تھا میرا, یعنی کہ ایک گراس لیول کے اوپر رہتے ہوئے. میرا نام صبا گل ہے, میں پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کی سی او راول پنڈی سے اپنی ناظرین سے مخاطب ہو کر یہ اپنا جو تعارف ہے آپ لوگوں سے کروا رہی ہوں. خواجہ سراں کمیونٹی کے پر جب طرح طرح کی بدنامیاں لگتی ہیں, طرح طرح کے کمنٹس لکھے جاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں, تو میں ایک واحد وہ شخص ہوں جو اس فرق کو مٹانے کے لیے میں نے اپنے ادارے کے اندر ایک بلاک رکھا ہے, آواز دو فرق مٹاؤ. تو میں سمجھتی ہوں یعنی کہ ہمیں انسانیت کے اوپر جو بھی کام کرنا ہو. میں نے بہت ساری بچیوں کی شادی کروائی, لاتعداد بچیوں کی راشن دیا, ویل چیئریں دی, بسترے دیے, اور سکول کھولے, اس کے بعد مدرسے بنائے. یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ میرا جنون تھا, اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں منظر عام پہ میں لے کر آئی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ خواجہ سرا کو ایک بڑی ہی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے اس معاشرے میں, تو اس سے آپ ہٹ کے ہیں, تو ان کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کہتی ہوں یعنی کہ جو لوگ بری نظر رکھتے ہیں ان کی بری سوچ ہوتی ہے. اچھا, اگر میں نے پہلے بھی ایک بات کر دی ہے, یعنی کہ انسانیت پہ دیکھیں برا یا اچھا بنانے والا کون ہے. جی, جب بنانے والے کی طرف آپ کی لو لگے گی, آپ کا رجحان جائے گا, تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جھوٹ, کفر, فحاشیات جتنی بھی یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. جی. اگر کوئی انسان اپنے روح سے سوچ کر بات کو کوئی بھی موقف سامنے لے کر آتا ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو کب پتہ چلا آپ خواجہ سرا ہیں. جی بالکل. اور آپ یعنی کہ اس فیلڈ میں کب آئے ہیں, آپ نے گھر کب چھوڑا. جی بالکل. آپ میرے گھر آئے ہیں, یہاں میرا آفس بھی ہے, ساتھ میرے بہن بھائی میری فیملی بھی ساتھ رہتی ہیں. جس وقت یعنی کہ گھر سے یہ لقب ملتا ہے زنانہ, خسرا, ہجڑا, اور اس وقت انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے میں اور اس جنس سے, اس جنڈر سے تعلق رکھنے والا انسان بات وہاں مکمل ہو جاتی ہے. اور یعنی کہ بہت سارے پاکستان کے اندر, چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, ہمارے ادارے ہیں, یعنی کہ ایک ہی سوال ہوتا ہے اصلی اور نقلی کا. جی بالکل. اور اس طرف نہیں وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, کن فیکون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اس میں کسی انسان کا اختیارات نہیں ہے, نہ اس ماں کا اختیار ہے, نہ اس باپ کا اختیار ہے. یعنی کہ وہ اگر اس چیز میں ان کا اختیارات ہوتا تو میری ماں تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے پردہ کر چکی ہے, تو وہ مجھے چینج کر دیتی. اچھا, آپ صبا گل یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بولا ہے کہ اصلی اور نقلی, ان میں بھی آج کل جو دور ہے اس طرح سے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی تنظیم ہے کہ آپ اصلی اور نقلی کی جو پہچان ہے وہ بھی کر سکیں؟ اس میں ایک چیز میں واضح طریقے سے کہہ دوں, یعنی کہ جس نے لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس میں نہ کہ گورنمنٹ, نہ پولیس, نہ کوئی ادارے کسی کی سلوار اتار کر نہیں دیکھ سکتے تم اصلی ہو یا نقلی ہو. اچھا. اس کی ویریفیکیشن جو ہے نادرا کریں. اچھا. یعنی کہ کیا ہے, یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ اور بہت سارے راستے ہیں, تاکہ وہ میں الفاظ میڈیا کے پر نہیں بولنا چاہتی اور تمام دنیا کو بتائے یعنی کہ کیا کیٹیگریاں ہیں اور کیا نہیں ہیں. کیونکہ اب میری بات تو لوگوں کو بری لگے گی. ایک عورت ہے, وہ اپنے لباس کے اندر ہے, اور دوسرا انسان اس کو کیسے جج کر سکتا ہے یعنی کہ وہ مکمل عورت ہے. جی. وہ بھی تو بانچ ہو سکتی ہے, بالکل, وہ بھی تو ہجڑی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے مرد چاہے اس کی داڑھی ہے, مونچھیں ہیں, مگر وہ میڈیکل رپورٹ کے بغیر یعنی کہ آپ اور میں اس کو جج نہیں کر سکتے, یعنی کہ فزیکل وہ مکمل مرد ہے. اچھا. بہت سارے ایسے مرد ہیں اور جراثیم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اولاد نرینہ سے محروم رہتے ہیں. یہ ایک اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں یعنی کہ جنڈر جو ہوتا ہے نا,
وہ ٹانگوں کے درمیان میں نہیں ہوتا, وہ دماغ میں ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرانسجینڈر خواجہ سرا ان کی کچھ لینگویج بھی ہوتی ہیں, اس حوالے سے بالکل بتائیے. ہوتی ہیں, اچھا, بالکل ہوتی ہے. جس وقت مغل اعظم کا دور تھا اور پاکستان کے اندر جب انگریز آئے, انگریزوں نے بہت ہی برا نام دے دیا تھا. انہوں نے یعنی کہ جس طریقے سے جو لقب دیا گیا, وہ لقب جو ہے وہ چیز میں یہاں نہیں بتانا چاہتی. اس وقت وہ ایک خواجہ سرا انہوں نے بیٹھ کر بات کی, یعنی کہ ہم ایک اپنی زبان بناتے ہیں. جی جی, وہ سارا جان جاتا ہے, تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, یعنی کہ یہ سارا دنیا جانتی ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہوں گے, جی جی. بہت سارے بچے جانتے ہیں, بہت سارے دوست احباب جانتے ہیں, بہت سارے ادارے والے جانتے ہیں. ہر انسان کی اپنی اپنی زبان بھی ہے اور بولی بھی ہے اور لینگویج اسی میں بات کرنی چاہیے. اچھا صبا گل, یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہی مطلب کہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ والے خواجہ سرا جو ہیں وہ کچھ ڈانسر بھی ہیں, کچھ اڈوں پہ بھی کام کرتے ہیں, فحش اڈوں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو ماشاء نے تو اس طرح کا کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ تقریباً پتہ نہیں کتنی ساری بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں, مدرسے بنوائے ہیں, تعلیمی ادارے بنوائے ہیں, جو اس وقت جہاں پہ غریب بچے جو ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو جو فحاشی اڈے چلا رہے ہیں یا مطلب کہ مختلف جو ہیں وہ اسٹیج پہ جا کے گانا وغیرہ کرتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ان کو آپ اس فیلڈ سے, بری فیلڈ سے ہٹا کے آپ اس نیکی والے کام کی طرف بھی کر رہی ہیں؟ دیکھیں, ہمارا کام ہے ایک اویرنیس دینا, آگاہی دینا, پیار سے لوگوں کو سمجھانا. جس طریقے سے آپ نے ابھی ایک سوال کیا ہے, بہت سارے فحاشی کے اڈے کھل رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر فحاشی کے اڈے کیوں کھول رہے ہیں, اس وجہ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کو اگر جاننا شروع کر دیں, اس کے اوپر تلقین کرنا شروع کر دیں, اس کی ویریفیکیشن کرنا شروع کر دیں, یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے. اگر میں خواجہ سراؤں کی بات کروں, جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر ایشو چل رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, جس وقت خواجہ سرا اپنے گھر میں ہوتا ہے جی, تو آنے والا مہمان کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ مرد ہوتا ہے. اس کے اوپر انگلی کیوں نہیں اٹھتی؟ بالکل ایسے ہی. اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی؟ جب ہم کہتے ہیں نا دودھ بیچنے والا روزانہ آتا ہے, دوسرے دن وہ پنڈے جو ہوتی ہیں نا شکایتوں کی وہ لے کر جاتا ہے, آج آپ نے دودھ میں پانی زیادہ ڈال دیا ہے. اس کی تو بات ہم کرتے ہیں دودھ میں پانی ڈال دیا ہے, چائے مزیدار نہیں تھی. بالکل. شراب ہم دکان میں جا کر نا خرید کر گھر آ کر بیٹھ کر اس میں پانی ڈال کر پی لیتے ہیں, وہاں کوئی بات نہیں ہوتی. بالکل صحیح. یہ میرا منہ بڑا چھوٹا ہے, بات بہت بڑی ہے. لوگ سمجھنے والے اس چیز کو سمجھ جائیں گے میں لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں. ہمیشہ برائی ہر انسان کو پتہ ہے, مگر اچھا رستہ اللہ نے بنایا, ایک برا بنایا. برائی کے رستے میں بہت سارے لوگ ہیں, اچھائی پہ چلنے والے کیوں نہیں؟ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا, ہمارے پاکستان کے اندر کرپشن ختم ہو, گنڈا ٹیکس جو ہے وہ ختم ہو, بتہ خوری ہے وہ ختم ہو. جی, میں کھل کر بات نہیں کرنا چاہتی, اس لیے جن لوگوں کے جن اداروں کے اوپر میں بات کر رہی ہوں وہ ادارے خود سمجھ آتے ہیں. اگر ایک میرا گھر ہے, میری بنا اجازت سے کون آ سکتا ہے؟ بالکل. اگر کوئی آئے گا تو وہ مجھے کمزور سمجھ کے, مجھے مجبور سمجھ کے, مجھے لاچار سمجھ کے. اس لیے یعنی کہ جس وقت خواجہ سراؤں کو فیملیاں گھروں سے نکال دیتی ہیں تو وہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں. ان کے اپنے خون کے اور دودھ کے رشتے ان کے سپورٹ کرنے والے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ ان کے گرو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسا کرمنل انسان ان کے ساتھ جنسی تعلق کے لیے آتا ہے, دروازے میں کھڑے ہو کر وہ ڈرائے گا, دھمکائے گا, فائر کرے گا, دروازہ توڑے گا, دماغ کے اوپر پستول رکھے گا اور قتل کی دھمکی دے گا, تو اس کی سلوار اتار کر جو اس نے کرنا کرانا وہ کر کے چلا جائے گا. اچھا یہ بتائیے پوچھنے گا, والا ہمسایہ نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی اسلامی بندہ نہیں ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے, اس کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ اگر برائیوں کے لیے مر جا کر وہاں برائی کر کے آتے ہیں, ہزاروں روپے کروڑوں روپے تماش بینیاں کر کے آتے ہیں, کیا ان
ان لوگوں کا حق نہیں ہے باعزت طریقے سے ان کی ہیلپ ان کے ڈیروں پہ جا کر کریں, ثواب کا کام کریں نا. انگلیاں تو بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں, خواجہ سراں غلط ہیں, خواجہ سراؤں نے اڈے کھولے ہوئے ہیں, خواجہ سراں ہم جن پرستی کر رہے ہیں, خواجہ سراؤں نے فحاشی کے اڈے کھولے ہیں, مگر آنے والا صاحب حیثیت مہمان جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ایسے خواجہ سرا بھی ہیں جو ڈانس وغیرہ کرتے ہیں, فحاشی کے اڈوں پہ کام کرتے ہیں, اگر وہ مطلب کہ یہ کام نہ کرے تو ان کے پاس ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, اگر وہ اس طرح سے اس کام سے توبہ کر لیں تو ان کے لیے آپ کے دروازے گھر کے جو ہیں وہ کھلے ہیں؟ یہ میں نے ہر عید پہ, بقرہ عید پہ, چھوٹی عید پہ میرا ایک ویڈیو پیغام جاتا ہے. جو لوگ ماں باپ ان کو گھروں سے نکالا ہے, یعنی کہ عید آگے گئے, وہ ماں باپ کی بہن بھائیوں کی کال کی انتظار کرتے ہیں, میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں, وہ آئیں, ہم گٹھے یعنی کہ سیلیبریٹ کریں گے. کوئی بھی دیوار آتا ہے, چاہے وہ عید ہے, شبرات ہے, کوئی بھی بڑا دن آتا ہے, وہ میرے گھر ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوبارہ آپ نے یہی سوال کیا ہے, یعنی کہ جو لوگ ڈانس کرتے ہیں, جو لوگ فحاشی کے اڈے کھولتے ہیں, میرا یہی سوال گورنمنٹ آف پاکستان سے, بی بی مریم نواز سے, شہباز شریف سے, سیاسی جماعتوں سے, علماء کرام سے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اس کمیونٹی کو یا اس جنڈر بیس لوگوں کو آپ نے مقام کیا دیا ہے؟ جی, کیا دیا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر دیا ہے تو وہ کیا دیا ہے؟ بھیک مانگو, جسم بیچو, بالکل, اور ریکس کرو. چوتھا آپشن کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اگر وہ پڑھے لکھے ہمارے ٹرانسجنڈر اس گندی ایکٹیویٹی میں کیوں مدعو ہو گئے ہیں, کیوں مسلط ہو چکے ہیں؟ اس معاشرے کی وجہ سے. اگر ان کی تعلیم ہے, وہ کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار یہ بندوں کو خراب کرے گا. اگر بندوں کو ہم خراب کرتے ہیں تو جو ہمیں خراب کرنے والے بندے تھے ان کا کوئی نام دام نہیں ہے, یعنی کہ وہ تو بالکل سمتری ہو کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑا جو جرم ہے, جو کرائم ہے, وہ مرد کرتا ہے. مرد اس لیے کرتا ہے, مرد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے مطابق سارے رائٹس دے دیے ہیں. اللہ نے مردوں کے لیے عورتیں, عورتوں کے لیے مرد پیدا کیے ہیں. آپ لیگل و قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں بسر کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہزار عورت کو دیا, وہ ہزار مرد کو دیا ہے. سیکس کرنا کوئی جرم, کوئی گناہ نہیں ہے. سیکس جنات نے بھی کیا ہے, جانوروں نے بھی کیا ہے, درختوں نے بھی کیا ہے. سیکس ایک برانڈ چیز ہے. اگر اس ہم بستری سیکس کے بغیر دنیا کے اضافہ ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کی مخلوق ہی اس سے پیدا ہوگی. اگر ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان انسان کا سانچہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کیوں خطا کا پتلا بن رہا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں نا یہ شیطانی حبس ہوتی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ میوزک جو ہے وہ روح کی ایک تلقین ہوتی ہے, میں کہتی ہوں نہیں, وہ آپ کے نفس کی تلقین بن سکتی ہے, آپ کی روح کی تلقین نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا ہے, دماغ دیا ہے. اگر میں فرض کروں کوئی چیز مجھے پسند آ جاتی ہے, میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. کیوں چھوڑ دیتی ہوں؟ یعنی کہ میں اپنی زندگی کے اندر انٹر ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دیتی ہوں. میں اس کو اپنی زندگی میں کمزور نہیں ہونے دیتی, کیونکہ میں کمزور پڑ جاؤں گی اگر میں بار بار ایک چیز پسند ہے, کوئی گھر ہے, گاڑی ہے, بندہ ہے, کوئی پراپرٹی ہے, کوئی پیسہ ہے, یعنی کہ میں اس کو اپنی کمزوری نہیں بنا سکتی. تاکہ میری اتنے وسائل نہیں ہیں, میں اتنی جد و جہد نہیں کر سکتی, وہ چیز خرید نہیں سکتی, اسے حاصل نہیں کر سکتی, اس کے پیچھے بھاگنا میرے لیے فضول ہوتا ہے.